محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الدائمة على أعدائهم وقاتل حقوقهم ومن كل قضاء إليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ آج میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی مقام ولایت سلمان سے کہ خدا نے آیت میں الفاظ کو اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ جو ولی بننے کے لائق نہیں ہے وہ داخل نہ ہو سکے، اور اگر توحید رسالت کرنا چاہیں تو ولایت خدا آ کر اس توحید کو روک دے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ اعلان کیا کہ دیکھو تم ولی نہ بنانا، تم کو ولی بنانے کا حق نہیں ہے۔ آخر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم شیطان اور ذریت شیطان کو ولی بنا رہے ہو؟ آخر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو اپنا ولی بنا رہے ہو؟ متعدد آیات میں خداوند عالم نے ولی بنانے سے انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ولایت وہ مقام ہے کہ جس کے بانٹنے کا حق، دینے کا حق کسی بندے کو نہیں ہے۔ اگر ولی بنائے گا تو صرف اور صرف خدا بنائے گا، غیر خدا نہیں بنا سکتا۔ لہذا کسی بھی بندے کو خداوند عالم نے، چاہے وہ کوئی بھی ہو،
کسی بھی بندے کو کسی بھی مخلوق کو اس نے یہ حق نہیں دیا کہ تم ولی بناؤ. لہذا جب ہم سے ولی بنانے کا حق چھین لیا، اس نے ہم کو یہ حق دیا ہی نہیں. اب اس دنیا میں جتنے بھی ولی بنائے جائیں گے وہ اپنے آپ کو لاکھ ولی کہلاتے رہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے چاہے کچھ بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کچھ بھی ہوں گے ولی اللہ نہیں ہو سکتے. جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا، وہ وہی ہوگا جس کو خدا بنائے. خدا کے علاوہ اگر کوئی بھی ولی بنایا گیا ہے وہ بندوں کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، خدا کا بنایا ہوا ولی نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کہ اس نے ہم کو ولی بنانے سے روکا ہے کہ تم کو ولی بنانے کا حق نہیں ہے، لیکن جس کو میں نے ولی بنایا ہے اب اس کے سامنے سر اٹھانے کی بھی تمہاری ہمت نہیں ہونا چاہیے. یعنی ولی بنانا تمہارا کام نہیں ہے، لیکن جس کو میں نے ولی بنا دیا ہے اس کے سامنے سر جھکانا تمہارا کام. اگر میرے بنائے ہوئے ولی کے سامنے تم نے سر اٹھایا تو یاد رکھنا تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. لہذا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اگر وہ قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ خدا کو اپنا وحدہ لا شریک مانتا ہے، اگر وہ اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا رسول مانتا ہے، قرآن کے اوپر ایمان ہے، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم ایمان رکھتے ہو تو پھر اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے ثابت بھی کرو کہ تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو. توجہ کیجیے گا، ایک مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے بعد کہے نماز کوئی شے نہیں ہے. جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، کوئی فرقہ بھی اس انسان کو کہ جو نماز کا انکار کر دے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. روزہ قرآن پر ایمان ہے، قرآن نے کہا روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھتے ہوئے ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ روزہ ہی کوئی شے نہیں ہے تو جتنے فرقے ہیں سب متحد ہو کر فتویٰ دیں گے کافر ہو گیا. تو قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر جتنے بھی احکام، جتنے بھی حکم خدا بند عالم نے قرآن میں دیے ہیں پھر ان سب کا اقرار کرو. اگر تم نے ان احکام میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر یاد رکھیے گا آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے. خدا نے کہا نماز پڑھنا واجب ہے، اگر میں نے انکار کر دیا تمام ملت اسلامیہ مجھ کو کافر کہے گی کہ یہ کافر ہو گیا ہے. نماز کا انکار کرنے لگا ہے، اگر میں روزے کا انکار کر دوں تمام ملت اسلامیہ مجھ کو کافر ثابت کر دے گی کہ یہ کافر ہو گیا ہے. میں نے کہا کیوں کافر ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ تم نماز کا انکار کر رہے ہو. میں نے کہا میں کیوں کافر ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ تم روزے کا انکار کر رہے ہو. میں نے کہا میں کیوں کافر ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ خدا نے قرآن میں حج کا حکم دیا ہے، تم حج کا انکار کر رہے ہو. تو اگر کوئی بھی مسلمان ایک جزوی مسئلے کا انکار کرتے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو پھر جس کی ولایت کی بنیاد پر اسلام بچا ہو، اگر کوئی اسی کی ولایت کا انکار کر دے تو پھر کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ صلوات پر محمد والے محمد. مسلمان اسلام تو بہت دور کی بات ہے. اگر اس بندے کی ولایت کا اعلان
خود افضل المرسلین نہ کرتے تو پھر آیت پیغمبر کو مخاطب کر کے اعلان کر رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرے حبیب اگر تو نے اس پیغام کو نہ پہنچایا کہ جو ہم تمہارے اوپر نازل کر چکے ہیں تو یاد رکھنا تم نے کوئی کام نہیں کیا رسالت کا. تم نے جتنا سب کچھ کیا وہ سب بیکار. اب میں بدست ادب ہر ایک مسلمان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا کہیں قرآن میں یہ وارد ہوا ہے کہ میرے پیغمبر اگر ہم نے تم کو, ویسے تصوری پیغمبر کے, لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کیا پورے قرآن میں کہیں یہ وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اگر تم نے نماز کا حکم نہ پہنچایا تو تمہاری رسالت ختم, اگر تم نے روزے کا حکم نہ پہنچایا تو تمہاری رسالت ختم, اگر تم نے زکوٰۃ کا حکم نہ پہنچایا تو گویا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا, کار تبلیغی انجام نہیں دیا. جتنے بھی احکام قرآن مجید میں ہیں مجھے کسی حکم کے لیے نہیں ملا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. لیکن اس بندے کی ولایت کا حکم وہ حکم تھا کہ جس میں پیغمبر کو بھی کہا گیا پیغمبر اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو میرے بھائی اگر پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو جب ان کی رسالت نہیں بچ سکتی تو پھر کسی مسلمان کا ایمان بغیر علی کی ولایت کے اعلان کے کیسے بچ سکتا؟ جب وہ نہیں بچ سکتے. آپ کہیں گے صاحب کیا پیغمبر کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ خدا کو حکم دے پھر نہ پہنچائے؟ میں نے کہا اس ذات کے بارے میں تصور ہی محال ہے کہ خدا کچھ کہے اور پھر نہ کرے. کافی یہ حکم آیا کیوں؟ علماء مفسرین نے سب نے تحریر کیا کہ پیغمبر کے بارے میں تصور محال ہے کہ خدا کوئی حکم دے اور پھر نہ پہنچائے, اور اب تو مسلمانوں کے درمیان پہنچانا ہے. جب توحید کا اعلان کرنا شروع کیا تھا کہ جہاں پر سب مخالف تھے کوئی موافق نہیں تھا, صرف ایک خاندان ابو طالب کے علاوہ, کہ جہاں سب مخالف تھے اور جان کے در پہ تھے, جب اس ماحول میں بھی پیغمبر نے توحید کا پیغام پہنچایا ہے تو یہاں تو سب پیغمبر کے جیالے تھے, محمد کی شمع کے پروانے تھے. اگر یہاں مسلمانوں کے درمیان نہ پہنچاتا ایسا تصور کرنا محال ہے. یہاں تو سب حج کرنے والے تھے, پیغمبر کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے والے تھے, سارے پیغمبر کے ساتھ حج کر کے آ رہے تھے, پیغمبر کے چاہنے والے تھے, پیغمبر کے ایک ایک حکم کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے تھے. تو یہاں نہ پہنچاتے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. یہاں یہ تصور ہی محال ہے کہ نہ پہنچائے. میں نے کہا پھر یہ پیغمبر کو, پھر یہ خدا کو کہنا کیوں پڑا؟ کہ نادان یہ پیغمبر کو تنبیہ نہیں کی جا رہی ہے. پیغمبر نے تو جب سے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے اسی وقت سے علی کی ولایت کا بھی اعلان شروع کر دیا تھا. جہاں موقع ملتا وہیں پر اہل بیت کی عظمت اور ان کی ولایت کا اعلان کرتے تھے. میں نے کہا پھر یہ پیغمبر کو لہجہ اختیار کیوں کرنا پڑا؟ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. کا اصل بات یہ ہے, یہ اس پیغام اور اس لہجے کے ذریعے سے حکم کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ حکم اتنا عظیم ہے کہ اگر میرا پیغمبر بھی نہ پہنچائے گا تو اس کی رسالت باقی نہ رہے گی. جب اس حکم کے پہنچانے میں پیغمبر کی رسالت نہ بچے تو پھر کسی مومن کا ایمان کیسے بچ جائے گا بغیر اس ولایت کے اعلان کا اس حکم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. تو لہذا خدا بند عالم نے ہم کو کہا کہ تم کو نہیں بنانا ہے لیکن جن کو ہم نے بنایا ہے ان کو بنانا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے
ذکر کیا. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک واقعہ تھا کہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، پھر میں اپنی گفتگو کا یعنی جو باتیں کہنا چاہتا ہوں. مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب منبر کوفہ پر خطبہ دے رہے ہیں. ایک یہودی آسمانی کتابوں کا عالم مسجد کوفہ میں داخل ہوتا ہے. مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے. علی کلام کر رہا ہے، علی خطبہ دے رہا ہے. اس نے موقع غنیمت سمجھا کہ یہاں سے اچھا موقع کہیں نہیں ملے گا. فوراً مجمع کو چیرتا ہوا آ گیا ہے. علی میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. علی نے کہا بھائی کیسے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ کہ تم اپنے علم کی دو چار ادھر ادھر کی باتیں سنا کر اپنے آپ کو ان کا امیر المومنین کہہ رہے ہو، ولی کہہ رہے ہو. اپنے علم کا ڈنک ان کے اوپر تم نے جمع کیا ہے. یہ بیچارے نادان کیا جانے تمہاری باتوں میں آ جاتے اور تم کو ولی مان رہے. کہہ رہے علی ولی اللہ. میں بھی آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، تم مجھ سے مقابلہ کرو، کوئی سوال کرو، میں جواب نہ دوں تو پھر بات ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا میں تجھ جیسے گھمنڈی سے جو غرور کرتا ہو اس سے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتا. اب دشمن کو دو موقع مل گیا. فوراً مجمع کی طرح مخاطب ہونے کے بعد کہ دیکھا تمہارا والی کیا کہہ رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ مجھ سے گفتگو کر سکے. تو ایک مرتبہ جو نیچے بیٹھے تو ان کا یا علی جب یہ مقابلے کے تیار ہے تو آپ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا اچھا چلو جب تم لوگ کہتے تو پھر میں. ایک مرتبہ میرے مولا اپنا ہاتھ سامنے لایا. اس سے پوچھا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ میرا مولا ہاتھ پیچھے لے کر گیا، اپنی مٹھی بند کی، بند کرنے کے بعد سامنے لایا. کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ علی، اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ جو الہامی اور خدائی کتابوں کا علم تھا اس کے ذریعے سے اس نے سوچنا شروع کیا. پھر کہا کہ علی تم ابھی یہاں سے تمہارا ہاتھ ایک فلاں پہاڑی پر گیا، اس فلاں پہاڑی پر ایک جانور رہتا ہے، اس جانور کا انڈا تمہارے ہاتھ میں ہے. اب سب کی نگاہیں خود اس کے اوپر بھی اور علی کے ہاتھ پر بھی. کہا دیکھیں بھائی اب کیا ہوتا ہے. علی ہاتھ کھولے تو پتا چلے کس نے صحیح کہا ہے کہ نہیں کہا. سب لوگ تھوڑا مولا رکے. لوگوں نے نیچے سے کہا علی جلدی سے دکھائیے کیا ہے، ہم بھی تو دیکھیں اس کا علم کتنا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے ہاتھ کھولا تو وہی انڈا تھا. بس جیسے وہ انڈا دیکھا تو فوراً مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا علی اب ان تمام جاہلوں سے کہو کہ جس طرح سے یہ تمہاری ولایت کا اقرار کرتے ہیں مجھ کو بھی کہیں کہ میں ان کا ولی ہوں. ایک مرتبہ جیسے ہی میرے مولا نے یہ سنا کہا اچھا تو آج تو جو گھر سے چلا تھا یہ سوچ کر چلا تھا کہ علی کو ہرا کر تب واپس آئے گا. کہا سن آج تک کوئی ایسی ماں پیدا ہی نہیں ہوئی کہ جو ایسے بچے کو جنم دے سکے جو علی کو اس نے کہا علی میں نے تمہارے سوال کا جواب تو دے دیا، اب بھی اگر نہیں تو پھر کیا ہے. کہا سن اپنا ہاتھ آگے لا. اس نے ہاتھ آگے کیا، علی نے وہ انڈا اس کے ہاتھ پر رکھا. کہا اگر مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو جہاں سے میں نے یہ انڈا اٹھایا وہیں پر رکھ دے، تب کہنا کہ میں تمہارے برابر ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. اب جیسے علی نے جملہ کہا وہ اگل بگل جھانکنے لگا اب کیا کرنا چاہیے. فوراً سر جھکایا مسجد سے باہر. صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد.
میں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں. مولانا قرآن کی تبصرہ علی اللہ مقامہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ میرا مولا ممبر کوفہ پر تھا اور خطبہ دے رہا تھا. خطبے کے دوران میرے مولا نے اپنے آقا اپنے مولا کی ایک حدیث پڑھی کہ میرے مولا پیغمبر نے ارشاد فرمایا محمد عربی نے کہ انسان کی زندگی میں جتنا رزق لکھا ہے جب تک اس کو میسر نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. کہ جتنا میرے لیے لکھا ہے کہ میں اتنا کھاؤں گا نا اس سے اتنا ایک رتی بھر زیادہ نہ کم, جب تک وہ پورا میرے شکم میں نہیں چلا جائے گا میں مرنے والا نہیں ہوں. لہذا معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا سب سے بڑا محافظ سب سے اچھا نگہبان خود ہماری موت ہے, اس لیے کہ اس کا وقت معین ہے, جب تک وہ آ نہیں جائے گا وقت اس وقت تک ہم مرنے والے. لہذا موت وہ سے خوفزدہ نہ ہو, جب وقت معین ہے اس وقت آئے گی, دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی, اور جب تک آنے والی نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو مار نہیں سکتی. تو مولا نے خطبہ کہ میرے مولا نے میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان تک رزق پہنچ کر رہے گا. پھر جملہ آگے بڑھایا کہ میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مخلوق کہیں پر بھی ہو وہ رزق اس کو ضرور پہنچے گا. ایک بیچارہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, ہمیشہ شک کرنے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی, اس کو بھی شک ہوا تو فوراً کھڑا ہوا. اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا علی, کہا کیا ہے؟ کہا میرا ایک سوال ہے. کہا بتاؤ بھائی کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو یا ایک جانور کو ایک ایسے گھر میں کہ جس کو میں نے پتھروں سے چنوایا ہے اس کے اندر بند کر دیا, اور یہ میں نے ایسا گھر بنوایا ہے کہ ایک سوئی بھی اس گھر کے اندر نہیں جا سکتی. علی یہ بتاؤ کہ جس میں ایک سوئی اندر نہیں جا سکتی, رزق پہنچانے والا ملک اس انسان تک کیسے رزق پہنچائے گا؟ میں نے ایک انسان پر گھر بنوایا پتھر کا کہ جس میں ذرا سی بھی کوئی جگہ نہیں ہے کہ کچھ چیز اندر جا سکے, چاہے جتنی مہین سے مہین آپ تصور کر لیجیے. کہ اس کے اندر اب بتائیے علی کیسے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے جیسے سنا فوراً سنتے ہی تھوڑا سوچے, اس نے سوچا کہ لگتا ہے آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پہلا میں وہ شخص ہوں کہ جس نے علی سے کوئی ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا علی جواب نہیں دے پا رہے ہیں. کہا علی میرے سوال کا جواب دیجئے. علی پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے, لوگوں کو دیکھنے لگے. اب اس کو اور تھوڑا سا جوش بڑھا, نہیں اب تو مجھ کو معلوم ہو گیا میں ہی پہلا شخص ہوں جو علی کو لاجواب کر دے گا. پھر ایک مرتبہ اب اور جوش سے بولا علی میں نے کچھ سوال کیا اس کا جواب دیجئے. پھر میرا مولا خاموش. جب اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو اب جب مجمع سارا کا سارا اس کی طرف بھی متوجہ اور مولا کی طرف بھی متوجہ, تو اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارے سوال کا تو جواب بعد میں دوں گا, پہلے تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے. کہا علی وہ کیا ہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جس کو تو نے ایسے گھر کے اندر بند کر دیا وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے. صلوات بر محمد والے محمد. کب اس کو موت آنے والی نہیں ہے, وہ نہیں مرے گا. جیسے علی نے کہا کہ وہ نہیں مرے گا, اس نے کہا نہیں علی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ مرے گا. علی نے کہا نہیں مرے گا. اس نے کہا نہیں مرے گا. تو فوراً میرے مولا نے ایک سوال کیا, کہا یہ بتا جب اس کے اندر ملک جا نہیں سکتا تو ملک الموت کیسے جائے گا؟ صلوات پر محمد والے محمد. تو نے کہا اس کے ساتھ اندر کچھ بھی نہیں, جب ملک الموت جائے گا ہی نہیں تو وہ مرے گا کیسے؟ اس نے کہا علی کچھ بھی ہو مرنا
مولا نے کہا کہ جس طرح سے اس کو مرنا ہے اور روح کو قبض کرنے والا ملک اس گھر کے اندر داخل ہوگا، اسی طرح سے ملک رزق کے پہنچانے والا ملک بھی اس کے اندر داخل ہوگا اور اس کو رزق پہنچائے گا۔ جب تک اس کی زندگی کا رزق اس کو نہ مل جائے وہ نہیں مر سکتا۔ فوراً بیچارے نے سر جھکایا، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک عیسائی نے ایک جملہ کہا میرے مولا کے بارے میں، کالی کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن علی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب لوگ ان سے استفادہ نہ کر سکے۔ سوال کرنے چاہیے تھے علمی، اور سوال ایسے کر رہے ہیں جیسے جاہلوں والے۔ کیا سوال؟ میرے مولا نے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے علی یہ بتاؤ میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو میرے مولا نے اس سے کہا کہ اگر میں تجھ کو جواب دے بھی دوں گا، یہ بتاؤ تم گن بھی پاؤ گے کہ نہیں گن پاؤ گے؟ اگر میں نے کہہ دیا اتنے تو کیا تم گن لو گے؟ تو میرے عزیزو اس طرح کے میرے مولا سے سوال کیے گئے۔ میں آخری بات آپ کی خدمت میں یہ، پھر آیت کے متعلق ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں زیادہ تر وہ اپنی روزی اور دولت کے چکر میں پیدا ہو رہی ہیں۔ جب بات آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جتنی بھی ہم سے برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کا ماخذ، ان برائیوں کی بنیاد ہے پیسہ، دولت، غذا۔ اس لیے کہ دولت ہم کماتے ہوئے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی عزت، اپنے آپ کے لیے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جس کا جتنا رزق ہے اس کو مل کر رہے گا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم حلال کے ذریعے سے اس کو کماؤ یا حرام کے ذریعے سے۔ یہ یاد رکھو جتنا تمہارے مقدر میں ہے نہ اس سے زیادہ مل سکتا ہے نہ اس سے کم مل سکتا ہے۔ مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، ہمارا آپ کے چھٹی امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی موسیٰ ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چیوٹا اپنے منہ میں کچھ لیے ہوئے ہے اور وہ سمندر کے کنارے آتا ہے۔ ادھر وہ سمندر کے کنارے آیا، ادھر سمندر سے ایک مچھلی باہر آئی، وہ سمندر کے کنارے آ کر رکی، ادھر سمندر کے کنارے آ کر رکی، اس نے آ کر اپنا منہ کھولا، جیسے ہی اس نے منہ کھولا وہ جانور فوراً اس کے منہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے منہ بند کیا، پھر وہ سمندر کے اندر، جب وہ سمندر کے اندر چلی گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد اب وہ مچھلی واپس آتی ہے اور پھر وہ سمندر کے اسی جگہ پر آئے اور اس نے آ کر فوراً اپنا منہ کھولا، وہ چیوٹا پھر اس کے منہ سے وہ چیوٹی پھر اس کے منہ سے باہر آ گئی، باہر آئی، پھر وہ اپنے راستے چلنے لگی۔ تو ایک مرتبہ نبی خدا نے جانور کو روکا، نبی کو معلوم ہے لیکن ہمارے لیے پیغام ہے، کہا یہ بتاؤ آخر یہ کام کیا ہے، تم لوگوں کا یہ دستور کیا ہے کہ تم یہاں آئے پھر ادھر سے سمندر سے مچھلی لگی، اس نے منہ کھولا، تم اس کے اندر، پھر وہ چھوڑ کے تم کو واپس چلی گئی، آخر اس کا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا پیغمبر خدا جب آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتائی دیتی ہوں، اس سمندر کی تہ میں پتھر کی ایک چٹان ہے، اس چٹان کے درمیان خدا بند عالم کی ایک مخلوق چھوٹا سا کیڑا ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی خدا وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا اور اس کے پورے دن کی غذا
میرے منہ میں جتنی غذا آتی ہے اتنی ہی ہے. خداوند عالم نے خشکی سے باہر میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں رزق لے کر سمندر کے کنارے تک آؤں. پھر اس سمندر کے کنارے سے اس مچھلی کی ذمہ داری ہے کہ یہ آئے اور آ کر مجھ کو اس جانور تک پہنچائے تاکہ میں اس کو اس کی غذا اس کے حوالے کر دوں اور پھر وہ اپنی 24 گھنٹے کی غذا مہیا کر سکے. پھر وہ مچھلی مجھ کو چھوڑ کر یہاں چلی جاتی ہے. تو میرے عزیزو، میرے امام نے ارشاد فرمایا اگر ہمارا خدا، اگر ہمارا مالک، اگر ہمارا خالق ایک جانور کو سمندر کی تہوں میں ان جانوروں کے ذریعے سے رزق پہنچا سکتا ہے تو کیا وہ خدا ہم بندوں تک ہمارا رزق نہیں پہنچائے گا؟ بندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ حلال و حرام تو مخلوق کیے ہوئے ہیں. آخر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم نہ حلال کو پہچان پا رہے ہو نہ حرام کو پہچان پا رہے ہو. یاد رکھنا تمہاری غذا تم کو مل کر رہے گی، کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بس تم کو یہ سمجھنا ہے کہ تم کو وہ غذا حلال کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے یا حرام کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. بس میرے افضلات پوری گفتگو اسی پر نکل گئی. میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے اگر ہم علی کی ولا کے قائل ہیں تو پھر دنیا کی کوئی پریشانی ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی. اور جو ولی خدا ہوگا وہ موت سے نہیں ڈرا کرتا. جب وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے یہاں حلال و حرام کا بھی کوئی خوف نہیں. حلال کو مد نظر رکھے گا. میرے تیسرے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امام مستقل کربلا کے میدان میں خطبوں پر خطبے دے رہا تھا تو ایک جملہ کہا میرے مولا نے کہ مجھے پتا ہے کہ میری باتوں کا تم پر اثر نہیں ہوتا. کسی دشمن نے سوال کیا مولا آخر کیوں حسین کیوں ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ کہا اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے پر ہو چکی ہے. جس کے شکم مال حرام سے پر ہو گئے ہوں ان کے اوپر ہماری باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی کہتے ہوئے کہ بس ہم کو اپنی زندگی کو اہل بیت اطہار کے کردار کے سانچے میں ڈھالنے. جب اپنی زندگی کو اہل بیت اطہار کے کردار کے سانچے میں ڈھالیں گے پھر کوئی مشکل ہمارے لیے مشکل نہ ہوگی، مشکل بھی آسان نہ ہوگی. موت سے پھر انسان نہیں گھبرائے گا. آج کے دن آپ جس شہید کا ماتم کرتے ہیں اس شہید نے ہم تک پیغام پہنچایا موت سے نہ گھبرانا. جب تک حق پر رہو گے موت تمہارے لیے شہر سے زیادہ شہید. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ذات اس باپ کی نشانی ہے جس کے جنازے میں لوگوں نے تیر برسائے. عزیزوں، قاسم کربلا کے میدان میں عمر کے اعتبار سے نابالغ، جتنی بھی عمر بیان کی جائے 11-12 سال سے زیادہ اس بچے کی عمر نہیں. آپ کی خدمت میں جملہ کہوں، میرے مولا حسن کی شہادت ہے 50 ہجری کو. کربلا کا سانحہ رونما ہوا ہے 61 ہجری میں.
گویا کہ جب باپ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت قاسم کی عمر اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہوگی تو 1 سال 2 سال، اس سے زیادہ اس بچے کی عمر نہیں ہوگی۔ عزیزوں، جب ہمارے رب کے دوسرے امام کو زہر دے دیا گیا، تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اس کے بعد میرے مولا نے فروا کو اپنے قریب بلایا اور فروا کے ساتھ قاسم کو بھی اپنے قریب بلایا، فروا کے حوالے ایک تعویذ کیا، فروا اس تعویذ کو میرے لال قاسم کے بازو پر رکھ دو، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب کوئی سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ ہاں عزادارو، ایک بہن وہیں پر یہ منظر دیکھ رہی ہوگی۔ میرے عزیزو، زینب و ام کلثوم جیسی بہن کائنات میں کوئی نہیں گزری، ایسی مظلوم بہن، ایسی مظلوم بیٹیاں کائنات میں کوئی نہیں گزری۔ جب نانا کا انتقال، جب نانا کی وفات ہوئی ہے تو اس بچی نے اپنی ماں کے تازیانے لگتے ہوئے دیکھے، ان بچیوں نے اپنی ماں کے درے لگتے ہوئے دیکھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک ظالم نے زینب کو بھی ایک تماچا مارا تھا۔ ہاں عزادارو، زینب نے اپنے وقت میں ہی سے مصیبتیں جھیلنا شروع کر دی تھی۔ جب نانا دنیا سے گیا تو ماں کی مصیبتوں کو دیکھا، اور پھر چند مہینے ماں کے عسکریہ کو دیکھا، اس کے بعد جب ماں دنیا سے گئی تو پھر ماں کی مظلومی کو دیکھا، ماں کی وصیتوں کو دیکھا۔ ابو الحسن، میرے جنازے میں میرے دشمنوں کو شریک نہ ہونے دینا۔ ابو الحسن دیکھو، مجھ کو تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن دینا۔ ارے کیا وہ زینب نہ جانتی ہوگی کہ میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے؟ لیکن ہائے، ماں کے غم میں یہ بیٹی برابر کی شریک رہی۔ اس کے بعد سن 40 ہجری میں باپ کی شہادت دیکھی، اس کے بعد بھی عجیب و غریب مصیبت دیکھی۔ ہاں، 40 ہجری کے بعد پھر زینب نے اپنے بھائی کی شہادت دیکھی۔ میرے عزیزو، یہ عجیب و غریب صالحہ زینب نے دیکھا، جب نانا کا جنازہ اٹھا تو جن چاہنے والے جنازے میں شریک تھے، جب ماں کا جنازہ اٹھا تو شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، پھر جن چاہنے والے موجود تھے، جب باپ کا جنازہ اٹھا تو پھر اسی طرح سے جنازے میں پھر جن چاہنے والے موجود۔ آج یہ پہلا جنازہ اٹھ رہا تھا بھائی کا، کہ جس میں کچھ جمع ہوئے تھے، لیکن ہائے زینب کی مجبوری کہ بھائی کا جنازہ شان سے گھر سے نکلا تو تھا، لیکن یہ پہلا جنازہ ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ گھر میں لایا گیا۔ عزادارو، لیکن جب جنازہ آیا ہے تو جنازہ جیسے گیا تھا ویسے نہیں، بلکہ جسم میں تیر پیوست تھے۔ اللہ، شاید جب فروا نے دیکھا ہوگا، قاسم نے دیکھا ہوگا، تو شاید قاسم نے کہا ہو، بابا آپ کا جنازہ تو واپس بھی آ گیا، لیکن آپ کا بیٹا جب کربلا کے میدان میں آپ کی طرف سے شہادت پیش کرے گا تو آقا آپ کا تو جنازہ بھی آ گیا، ارے آپ کے لال کا جنازہ بھی نہ۔ لو عزادارو، 50 ہجری کے بعد 61 ہجری آئی، شب عاشور، میرے مولا نے سب سے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ مقاتل یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسین نے چراغ کو گل کیے تو جتنے چاہنے والے تھے، اور جب دوبارہ چراغ کو جلایا ہے تو جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار کو اپنی گردن پہ رکھا ہوا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزے کو اپنے سینے پہ لگائے ہوئے تھا، اور جیسے ہی چراغ جلایا ایک جملہ کہا، حسین
حسین ہم مر سکتے ہیں لیکن آپ کے قدموں سے جدا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. آقا ایک مرتبہ حکم دے تو ابھی گردنیں آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائے. بس جیسے ہی یہ جملہ کہا میں نے خطبہ کی زبانی سنا. بس جیسے ہی چاہنے والوں نے جملہ کہا بھی حسین کچھ کہنا ہی چاہتے تھے. ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے آواز آئے. آنے کے بعد کہ بھیا حسین ارے ہمارے ان جانے والوں سے زینب کا سلام کہہ دو کہ زینب تمہیں سلام کہتی ہے. ارے تم ہی تو ہمارا آسرا ہو, تم ہی تو ہماری آبرو ہو, تم ہی تو ہماری عزت ہو. ہاں عزادارو. اس کے بعد حسین نے محضر شہادت میں جن جن کے نام تھے ان کے نام لے کر پڑھنا شروع کیے. ارے ایک ایک کا نام لیا. جب قاسم نونہال کا نام لایا تو ایک مرتبہ چچا کے قدموں پر گر گیا. چچا جان کیا آپ کے اس بیٹے کا نام نہیں ہے, کیا اس یتیم حسن کا نام نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو اوپر اٹھایا, سینے سے لگایا. ارے یہ تو نہ کہا کہ تمہارا نام ہے, اتنا جملہ کا بیٹے تمہارا کیا نام؟ ارے کل تو اس محضر میں تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. بس جیسے ہی قاسم نے اصغر کا نام سنا فوراً تڑپ گیا. کہا چچا جان کیا یہ دشمن ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ میں کہوں گا قاسم ارے تم نے خبر سنی اور تڑپ گئے. ذرا آؤ سید سجاد سے پوچھو جب ان کی آنکھوں کے سامنے خیموں میں آگ لگ رہی تھی, چادریں چھینی جا رہی تھی, بچوں کے تماچے لگ رہے تھے, میرے امام کی کیا حالت تھی. لو عزیزو سننا مدار ہوئی. ایک ایک شہادت کے لیے اپنے قربانی دے رہا ہے. ایک مرتبہ قاسم بھی اپنی چچا کی خدمت میں آئے لیکن مقاتل یہ بتاتے ہیں کہ حسین قاسم کو اجازت نہیں دیتے. جب کئی مرتبہ قاسم آ چکے, ایک مرتبہ اپنی ماں کی خدمت میں گئے, ماں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا. اماں چچا جان اجازت نہیں دیتے, اماں چچا جان اجازت نہیں دیتے. کہا بیٹا کیوں اجازت نہیں دیتے؟ کہا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تم میرے بھائی کی نشانی ہو. حسین اپنے بھائی کی نشانی کو خون میں غلطہ نہیں دیکھ سکتا, خاک میں ملتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ایک مرتبہ ماں نے اپنے لال کے ہاتھ کو پکڑا, امام کی خدمت میں آئے. ارے کسی نے امام کو بتایا آقا ارے حسن کی بیوہ تشریف لا رہی ہے. بچے سے سنا کہ بھابی آ رہی ہے, فوراً میرا امام احترام کے لیے جیسے ہی امام کے سامنے بیوہ حسن آئی, حسین نے ہاتھ جوڑ دیے, بھابی ارے آپ بزرگ ہیں, آپ نے حکم دیا ہوتا حسین خود تمہارے سامنے چلا آتا. کہا بھابی کیوں زحمت کی؟ کہا اے میرے مولا, اے میرے آقا, کیا اس بیوہ کا ہدیہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ قبول کر سکے؟ بس ایک مرتبہ پھر تعویذ بازوئے حسن سے تعویذ کو کھولا, امام کے ہاتھوں میں رکھا. کہا یہ آپ کے بھائی کی وصیت آپ کے نام ہے. بس جیسے ہی حسین نے اس تعویذ کو کھولا, ارے اس میں لکھا تھا بھیا حسین ارے کربلا کے میدان میں تمہارا بھائی تو نہ ہوگا لیکن میری طرف سے میرے لال قاسم کو اجازت دے دینا. عزیزو بس 2 دن فکرے کو میں نے ختم کر دی. بس جیسے ہی ایک مرتبہ حسین نے پڑھا یہ واحد وہ شہید ہے کہ جس سے مل کر میرا حسین بہت رویا, فوراً ایک مرتبہ قاسم کو اپنے سینے سے لگایا. مقاتل بیان کرتے ہیں کہ پھر چچا بھتیجے سینے سے مل کر اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. ارے زینب ہائے مجبور کیا کرے, ارے اپنے بیٹے کے سرانے فروا بیٹی, بھائی کے سرانے زینب بیٹی, اور ایک مرتبہ رونا شروع کیا. اتنا روئے کہ حسین کا غش دور ہوا, قاسم کا غش دور ہوا. پھر اس کے بعد جب قاسم چلے تو ایک ایک کو رخصت کر کے چلے. ارے میرا دل یہ کہتا ہے جب قاسم جا رہے ہوں گے تو ننھی بچی
اللہ آئے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے وہ 48 بچے 53 بچے آئے ہوں گے، انہوں نے آ کر خدا حافظ کہا ہوگا کہ قاسم بھائی خدا حافظ. ارے کوئی کہہ رہا ہوگا اے ہمارے دوست خدا حافظ. عزاداروں لو جب قاسم میدان میں آئے حسن کی نشانی قاسم